تو ناظرین، اب ہم کنٹرولر ایگزامینیشن کے آفس میں جاتے ہیں، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو ایگزامینیشن جو انٹرنل ایگزامینیشنز ہیں ان کو بہت اچھے سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اور نہ صرف اساتذہ کی محنت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے ان کی پراپر ٹیسٹ کی پلاننگ بہت ہی نمایاں رول پلے کرتی ہے بچوں کی کامیابی میں۔ اور یہ جو ایک نمایاں کامیابی سمیٹی ہے پنجاب کالج وہاڑی نے، اس میں ہمارے کنٹرولر ڈپارٹمنٹ کا، کنٹرولر آف ایگزامینیشن کا کیا رول ہے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں ان کی کامیابی کی کہانی۔ جی ناظرین، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کنٹرولر آفس میں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں پنجاب کالج وہاڑی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن شیخ طارق صاحب۔ جی اچھا سر، میں ایک منٹ میں کال کروں۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طارق صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں پنجاب کالج وہاڑی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن شیخ طارق صاحب کے پاس، اور ان سے ان کے خیالات آپ ان کی مسکان سے یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس قدر بڑی کامیابی سمیٹی ہے پنجاب کالج وہاڑی نے، اور یہاں پر ان کا کس قدر رول رہا ہے، کتنا کردار رہا ہے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب، آپ کیا کہیں گے اس ونڈرفل سکسیس پہ جو پنجاب کالج وہاڑی نے سمیٹی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے زورا نیوز کا بہت شکریہ، اور آپ سب نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور لوگوں تک ایک پیغام پہنچا سکیں۔ دیکھیں، اگر میں کاوش کی بات کروں نا کہ کس طرح ہم ایگزامینیشن سسٹم کو چلاتے ہیں، کیسے منتھلی ٹیسٹ، فور نائٹلی ٹیسٹ، اور کس طرح سے ایک سیریز ٹیسٹ کا مکمل پلان ہے، اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس کا چیک اینڈ بیلنس، اور پھر ایک ڈپارٹمنٹ، سب ڈپارٹمنٹ ہم نے کیسے ڈیزائن کیا کہ جو اسٹوڈنٹس ویک ہیں اور جو اسٹوڈنٹس اپنی پرسنٹیج لوز کر بیٹھتے ہیں، اور ان کو ہم پھر کیسے الحمدللہ مینٹین کرتے ہیں، اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ تو ایک بہت وقت درکار ہے مجھے اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ میں ابھی رزلٹ ہی دیکھ رہا تھا، یہ جو ہمارا ابھی الحمدللہ انٹر کا رزلٹ آیا، اور ابھی کچھ دن پہلے میٹرک کا رزلٹ آیا، تو میں بہت ہی فخر سے یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس الحمدللہ پنجاب کالج وہاڑی میں 3 پوزیشنز ہم نے ملتان بورڈ کی سمیٹی ہیں۔ اوورآل بوائز میں ہم نے احمد رضا کی پوزیشن میڈیکل میں سمیٹی ہے، اور اسی طرح محمد حمزہ نے اوورآل ملتان بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور آئی سی ایس جنرل سائنس گروپ میں محمد شاہیر نے اپنی فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ بہت مبارک ہو، بہت بہت ہم آپ کو سب سے پہلے زورا نیوز کی طرف سے، اور اس کے بعد اہل علاقہ کی طرف سے، اہل وہاڑی کی طرف سے ہم آپ کو جو ہے وہ زورا نیوز کے پلیٹ فارم سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ طارق صاحب، میں آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا۔ آپ نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم جو ہے وہ فورٹ نائٹلی، منتھلی، اور پھر اس کے بعد بچوں کے فیز ٹیسٹ وغیرہ آرگنائز کرواتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اتنا برڈن ڈال دیا جاتا ہے بچے کے اوپر کہ بچہ جو ہے وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ویسے تو میں ایک مقولہ بہت بخوبی جانتا ہوں کہ 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کے نگیں ہوا، تو آپ یہ جو نگینے پیدا کر رہے ہیں، ان میں یہ اتنا جو برڈن ڈالتے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی پراپر پلاننگ، کوئی پراپر لاجک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، یا آپ اس کو جو ہے وہ رینڈملی لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پراپر پلاننگ کے مطابق ہی چلتے ہیں، اور پلاننگ کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ ہم ان کے اوپر بہت برڈن ڈال دیتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے برڈن، ایکسٹرا برڈن جب بھی ہو تو اس کے ریزلٹس فروٹفل نہیں نکلتے۔ اس کے علاوہ کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، سب کو ملا کے ایک پورے سال کا اور پورے سیشن کا ایک ایسا پلان ڈیزائن کیا جاتا ہے الحمدللہ، جس کی بیس کے اوپر ہم بڑے فروٹفل ریزلٹس حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک آخری بات، یہ زیادتی ہوگی کہ اگر یہ ساری کی ساری کامیابی میں اپنی یا اپنے ٹیچرز کے نام کروں، نہیں، میرے اس میں میرے گارڈز، میری آیا جی، میرے جتنے بھی یہاں پہ گارڈنر ہیں، اور اس کے علاوہ میرے آفس میں اگر آپ دکھا سکیں تو سر شاہد یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور بابا عبدالسلام اور راشد صاحب۔ جی، میں ضرور میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ان کے اسسٹنٹ کنٹرولر ہیں شاہد صاحب، اور ان کے ساتھ یہاں پہ ابھی بابا جی یہاں پر موجود تھے، بابا آپ ان کا نام جو ہے بابا عبدالسلام صاحب، بابا عبدالسلام صاحب۔ اگر میں ان لوگوں کا ذکر نہ کروں، ٹائملی ریزلٹس کو کمپائل کرنا، ہم تک پہنچانا، تاکہ ہم اچھے طریقے سے ان کا تجزیہ کریں اور پھر اس کے اوپر آگے لاہے عمل اختیار کر سکیں۔ میں آخر پہ پھر زورا نیوز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ اپنی ان کامیابیوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جی بہت شکریہ طارق صاحب، بہت شکریہ۔ جی آپ نے دیکھا، آپ نے جانے کہ کتنے خوشیوں بھرے اور کتنے پرمسرت اور کس قدر فخر کے ساتھ جو ہیں وہ طارق صاحب اپنے پنجاب کالج وہاڑی کی جو کامیابیاں ہیں ان کو
یہاں پر بیان کر رہے تھے. نہ صرف اس سال بلکہ اگر دیکھا جائے ان کے سارے سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں چیزوں کو. نہ صرف اس سال بلکہ انہوں نے گزشتہ برسوں میں بھی بہت ہی نمایاں جو ہے وہ کارکردگی دکھائی ہے، جو کہ منہ بولتا ثبوت ہے ان کا، ان کی ٹیم کا، ان کے اساتذہ کی محنت کا. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. زورا نیوز سے آپ کا میزبان حافظ قمر ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج پنجاب کالج وہاڑی میں موجود ہیں اور ہم یہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کے تاثرات جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے جو بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں ان کے پیچھے تمام اساتذہ کرام کا اور بالخصوص جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہے. آئیے آپ کے سامنے ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر رضوان چودھری، جو نہ صرف یہاں پنجاب کالج وہاڑی میں پاک سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں بلکہ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ ان کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پر ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. جی رضوان صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو کہ آپ کے یہاں کے طلباء و طالبات نے بہت نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. سر میں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ بالخصوص آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اور آپ چونکہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں تو بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو موٹیویشن ہے وہ کس طرف لے کے جاتی ہے. سر آپ کا اوپینین اس پہ ہم جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا زورا نیوز کا کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا، موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات، اپنے اسٹوڈنٹ کے جو اپنا تجربات کی روشنی میں ہم اپنے ویوز دے سکیں کہ آیا کہ ان کا تجربہ کیسا رہا ہمارے ساتھ. سب سے پہلے میں اپنے استاد کی بات کروں گا، واصف علی واصف صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ عمل علم کی وضاحتوں کو ختم کر دیتا ہے. جس طرح جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو 2 سال بچوں نے ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا وہ تھیوریٹیکلی تھا، اور جو پریکٹیکلی انہوں نے پرفارم کیا وہ اس صورت میں کیا کہ وہ رزلٹ کی صورت میں. جب عمل علم کی وضاحتوں کو ختم کر دیتا ہے تو عمل کر کے انہوں نے دکھایا، اور وہ کس پلیٹ فارم پہ؟ وہ پنجاب کالج کے پلیٹ فارم پہ. اور اسپیشلی جو بچے ہمارے تھے ان میں حمزہ ہے، شہیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد احمد رضا ہے. بڑا اچھا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ ہوا. بڑے اوبیڈینٹ بچے تھے اور انہوں نے تھیوریٹیکلی کے ساتھ پریکٹیکل عمل کیا اور اساتذہ کی جو ہے وہ رسپیکٹ کی، اور وہ اس مقام پہ پہنچے کہ آج ہم اس کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کا اور ساتھ وہاڑی کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا اور بتایا کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اگر کوئی اچھا پلیٹ فارم ملے تو ہم پاکستان کے لیے بھی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اور دنیا میں بھی اپنا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. جی رضوان صاحب بہت شکریہ. جیسے رضوان صاحب نے ایک بہت ہی عمدہ جملہ جو ہے وہ کہا ہے کہ عمل جو ہے وہ ہمارے پاس جو وضاحتیں ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، علم کی وضاحتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. جو بچے جن کو اتنے پریکٹیکل، جن کو اتنے موٹیویشنل جو ہیں وہ اساتذہ کرام ملے ہوں تو وہ بچے ڈیفینیٹلی پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، وہ بچے سکسیسفل بھی ہوتے ہیں، اور یہی طلباء و طالبات آگے فیوچر میں ملک و قوم کا نام بھی روشن کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کالج وہاڑی نے ICS گروپ میں ملتان بورڈ میں اوورال فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. تو ہم ویوز جاننا چاہیں گے شہیر احمد جو کہ ہونہار طالب علم یہاں سے جنہوں نے ICS گروپ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، ان کے ٹیچر جنہوں نے نہایت ہی محنت کروائی ہے شہیر احمد کو، ان کے ٹیچر آغا فہیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. ان سے ویوز جانیں گے. السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ سب بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. سب سے پہلے میں اپنی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے اتنی عزت کے ساتھ نوازا. اور اس کے بعد میں اپنی یہ جو کریڈٹ ہے پوزیشن کا اپنے والدین کو دینا چاہوں گا، کیونکہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں یہاں پہ ہوں. اور الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی، اور ان کی سپرویژن میں جس میں سب سے اوپر ہمارے پرنسپل صاحب ہیں، وائس پرنسپل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے محترم شیخ صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی سپرویژن میں اتنا اچھا ماحول پرووائڈ کیا کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا اچھا پڑھا سکیں. اینڈ سیکنڈلی جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کی جب تک ایک رسپیکٹ کے لیول پہ بات نہیں کرتا، اس کی چیزوں کو گریپ نہیں کرتا، ڈیلی کا لیکچر ڈیلی پریپیئر نہیں کرتا، تو کوئی بھی بچہ پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ جو بچہ ہے جس نے یہ پوزیشن لی ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں اور بھی ہمیں سامنے آئی ہیں کہ ضروری نہیں کہ صرف میڈیکل اور انجینئرنگ کے بچے ہی پوزیشن لے سکتے ہیں. جی آغا صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے. ہم نے یہ بھی جو ہے وہ آج یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ 9 سال سے پنجاب کالج وہاڑی یہاں پر سرو کر رہا ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو پنجاب کالج وہاڑی میں
جو ICS گروپ ہے اس نے پہلی بار پوزیشن ہٹ کی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ جی میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا بڑا شکر الحمدللہ کہ اس بچے نے 200 میں سے 200 نمبر لیے ہیں، یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور پورے ملتان بورڈ میں ایسی پوزیشن جس نے 200/200 لیے ہوں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل میں پورے پنجاب کالج کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی اچھی کامیابی کے ساتھ نوازا. تھینک جی بہت شکریہ آغا فہیم صاحب، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو مبارکباد. یہ تھے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آغا فہیم صاحب جو کہ کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں. آپ کا میزبان کچھ دیر بعد آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوگا. زورا نیوز دیکھتے رہیے. جی ویلکم بیک. آپ کا میزبان حافظ محمد قمر فرید زورا نیوز کی جانب سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. ناظرین اکرام، ہم یہاں پنجاب کالج وہاڑی میں موجود آج کا یہ پروگرام آپ کے ساتھ لائیو جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے. یہاں پر چونکہ بچوں نے بہت ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، یہاں پر میڈیکل اور انجینئرنگ اس کے ساتھ ساتھ ICS گروپ میں بچوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں. جہاں بات کرتے چلیں میڈیکل کی، تو میڈیکل میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ایک اہم مضمون جسے بایولوجی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آگے میڈیکل کے اندر بہت زیادہ استعمال ہونے والا، بہت زیادہ پڑھا جانے والا مضمون بایولوجی. آئیے ان کے جو ہمارے بایولوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پنجاب کالج وہاڑی میں مسٹر نعیم حیدر صاحب، ان سے ان کے ویوز جانتے ہیں کہ بچوں کی نمایاں کارکردگی پر ان کا کیا خیال ہے. جی نعیم حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیم صاحب سب سے پہلے مبارکباد آپ کو زورا نیوز کی جانب سے، اہل علاقہ کی جانب سے، کہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے بہت ہی عمدہ کارکردگی دکھائی ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے بایولوجی کی امپورٹنس میڈیکل کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جنرل بھی آپ جو ہے وہ بچوں کو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کیا بیہیویئر رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی عمدہ کامیابی جو ہے وہ سمیٹی ہے؟ جزاک اللہ حافظ صاحب. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ کامیابی عنایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام والدین کا، ان بچوں کا جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا، اور سب سے بڑھ کر پرنسپل صاحب اور ڈائریکٹر پنجاب کالج کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت ماحول دیا ہے کہ جس میں بچے نہ صرف پڑھ کر بڑا ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہت بہترین طریقے سے ہو رہی ہے. جہاں تک بایولوجی کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل گروپ میں بایولوجی ایک بڑی ہی اہمیت کا حامل مضمون ہے، اور اسی کی بنیاد پر اور اسی میں اچھے مارکس کی بنیاد پر بچے آگے MBBS کے لیے اور پھر ڈیفرنٹ بایولوجیکل سائنسز کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں. تو بایولوجی مضمون جیسے کہ لیونگ سائنسز کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، لیکن ہمارے بہت سے لوگ اس کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں جس سے بچوں کو لگتا ہے کہ FSC کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اصل میں ایسا قطعاً نہیں ہے. بایولوجی وہی ہے جو آپ کے روزمرہ آس پاس میں چیزیں ہو رہی ہیں، اگر آپ ان کو سائنٹیفک وے میں اسٹڈی کریں، ایکسپلین کریں، تو وہی بیسیکلی بایولوجی ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بایولوجی کے مسٹر نعیم حیدر. دیکھیں ایک بہت ہی پیاری انہوں نے بات کہی ہے کہ وہ سبجیکٹس جن کو بہت مشکل جانا جاتا ہے، یہ ایک اچھے اور ایک مہان جو ٹیچر ہوتے ہیں انہی کی مرہون منت ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس سبجیکٹ کو انٹرسٹنگ بنا کے بچوں تک جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں تاکہ بچے اس میں عمدہ اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں. جی ناظرین ویلکم بیک. پنجاب کالج وہاڑی سے زورا نیوز کی طرف سے آپ کا میزبان حافظ محمد قمر فرید ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہے. ناظرین اکرام، جہاں پر سائنسز اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہیں، وہیں پر بچوں کی جو نصابی اور سرگرمیاں ہیں ان میں اردو کا ایک مضمون ہے جس کا بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم رول جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اسی رول کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ اردو کے سربراہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو کے پنجاب کالج وہاڑی سے عبدالخالق اویسی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اویسی صاحب بہت بہت مبارکباد کہ بچوں نے اتنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد اویسی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بچوں میں کون سی ایسی چیز جو منفرد تھی باقی بچوں کی نسبت، جنہوں نے اس قدر ان کو اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ پہنچا دیا کہ انہوں نے اتنی اچھی جو ہے وہ کارکردگی دکھائی؟ ابتدا ہے خدائے لم یزل کے نام سے، جو ذوالجلال میں جلی ہے، العظیم میں عظیم تر ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی اور مقتدر بھی، لاکھوں کروڑوں سلام امام الانبیاء کے نام. تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اردو ایک ایسا مضمون ہے جس میں بچے جو ہیں بعض اوقات اہمیت نہیں دیتے ہیں،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو اس طرف لانا پڑتا ہے. اگر تو بچے مطلب اپنے اس میں شوق پیدا کر لیتے ہیں، ذوق پیدا کر لیتے ہیں، تو پھر تو بہت اچھے نمبر لے جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی کہیں وہ تھوڑا سا اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. مرزا داغ دہلوی کا جو شعر ہے نا کہ نہیں آساں اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں آساں اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. لیکن حمزہ جو بچہ تھا اس نے بڑی محنت کی، جیسے اس کو بتایا جاتا تھا، جیسے اس کو سمجھایا جاتا تھا، اس نے ویسے ہی کام کیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو اردو ادب ایک ایسا مضمون ہے جس میں ادب کو بہت ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، تو اس بچے کے ادب کے حوالے سے بھی مطلب کسی قسم کی کوئی ہمیں شکایت نہیں تھی. جی عبدالخالق اویسی صاحب نے بہت جو ہے وہ عمدہ بات کی ہے کہ اردو ادب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ادب والا جو فیکٹر ہے اس کو نکھارنے میں بہت رول پلے کرتا ہے. میں جاننا چاہوں گا عبدالخالق اویسی صاحب کہ جو اردو کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی بچوں کے ساتھ بہت ہی ایک الگ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو بچے جنہوں نے پوزیشن سکور کی ہے یہ بہت بڑے بزنس مین گھرانوں سے تھے؟ ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کس طرح سے یہ محنت کر کے جو ہے وہ آگے آئے ہیں؟ میں آپ سے یہ چیز خاص طور پہ جاننا چاہوں گا کیونکہ سینئر موسٹ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کافی دیر سے آپ کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی کہ کرم جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے ہوتا ہے. اعلیٰ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطا فرمانا ہوتا ہے، اور کچھ ہستیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام اور مرتبے پر لے جانا ہوتا ہے. لیکن وہ اسی صورت میں اس مقام اور مرتبے پر پہنچتے ہیں جب وہ اپنی طرف سے تھوڑی سی محنت اور جستجو کرتے ہیں. اس میں کوئی خاندان کا تعلق نہیں ہوتا ہے کہ جو بہت امیر خاندان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، اور جو غریب گھرانوں کے ہوتے ہیں تو وہ علم کے لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا مطلب نہیں ہے. یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جو جتنی محنت کر لیتا ہے، جتنی اپنے اندر ایک تشنگی رکھتا ہے علم کو حاصل کرنے کی، اساتذہ پھر اس کی تشنگی کو ختم کرنے کی، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح جستجو جو ہے ان کے ساتھ دونوں کی جو محنت ساتھ ملتی ہے تو پھر وہ کامیابی کی شکل میں جی بہت شکریہ عبدالخالق اویسی صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ شعبہ اردو کے انچارج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شعبہ اردو کے پنجاب کالج وہاڑی سے عبدالخالق اویسی صاحب جو ہمارے ساتھ اپنا اوپینین شیئر کر رہے تھے. ناظرین ویلکم بیک. آپ کا میزبان حافظ قمر زورا نیوز کی جانب سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی ناظرین، ابھی ہم نے مختلف جو ہے وہ مضامین کا ذکر کیا یہاں پہ، جن میں سے ہم نے پاک اسٹڈی کے ہمارے پاس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اسی طرح ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی ایک بیسک سبجیکٹ جو کہ انسان کی بالخصوص مسلمان کی زندگی میں بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے ہمارے پاس اسلامیات. تو آئیں ہم جو ہے وہ اسلامیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جناب طاہر ندیم صاحب سے ان کے ویوز جو ہیں وہ جانتے ہیں. طاہر ندیم صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں زورا نیوز کی جانب سے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنی محنت بچوں پہ صرف کی اور بچوں نے جو ہے وہ اس کا اتنا زبردست ثمر دیا. آپ کے کیا ویوز ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ سر ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اس پلیٹ فارم سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. ہمارا سبجیکٹ عام طور پہ معاشرے کی نظروں میں اتنا اہم سبجیکٹ نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پوزیشن حاصل کرنے میں بچوں کے لیے اسلامیات کا سبجیکٹ بھی ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے سبجیکٹ کے ذریعے سے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے کا ایک بہت اعلیٰ موقع ملتا ہے، چونکہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں کی جاتی ہے، لیکن ہمارے سبجیکٹ میں ہمیں موقع ملتا ہے کلاس روم کے اندر کہ ہم بچوں کی بہترین ان کی اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں. جی بالکل بہتر. بہت ہی عمدہ جو ہیں وہ ویوز دیے ہیں اپنا طاہر ندیم صاحب نے. ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو جب تک ہم اخلاقیات جو ہے وہ نہیں سکھا دیتے ہیں تو وہ بہتر انسان نہیں بن پاتے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقیات کا ہونا یہ بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اسلامک سٹڈیز کے جو اساتذہ ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی جنریشنز کو نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاق جیسی دولت سے بھی مزین کر رہے ہیں. آپ کا میزبان آپ کے ساتھ حاضر ہے، آپ کے ساتھ حاضر رہے گا. آپ کی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کو ہم ملواتے ہیں اس شخصیت سے کہ جس کی مرہون منت اس پورے پنجاب کالج وہاڑی کا
جو منظم انتظام ہے، جو بچوں کا، جو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ڈسپلن ہے وہ اس شخصیت کے مرہون منت ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سکسیس ہے، کوئی بھی کامیابی ہے، اس کے پیچھے ہمارے پاس مکمل منظم جب تک نظام نہ ہو تو وہ کبھی بھی ہمارے پاس کامیابی بروئے کار نہیں لائی جا سکتی۔ اب ہم آپ کے سامنے پنجاب کالج وہاڑی کے ہمارے پاس ڈسپلن انچارج شہروز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں زورا نیوز کی جانب سے، اہل علاقہ کی جانب سے، شہر وہاڑی کی جانب سے آپ کو جو ہے وہ زورا نیوز کے پلیٹ فارم سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ پنجاب کالج وہاڑی کے جو ہونہار طلبہ و طالبات ہیں انہوں نے نمایاں کارکردگی انٹرمیڈیٹ کے ایگزام میں یہاں پہ ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان بچوں کے ڈسپلن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو قمر صاحب کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمارے انٹرویو کے لیے آئے۔ زورا نیوز کا بھی بہت شکریہ۔ اور ڈسپلن کے حوالے سے سر، ہر جو کالج ہے اس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ڈسپلن اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اب کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم نے ایس او پیز پہ عمل کیا ہے، ہم نے بچوں کو سب سے پہلے ہم نے ان کو گائیڈ کیا سوشل میڈیا پہ، پھر ہم نے ان کو ویسے بھی بتایا کہ آپ نے اپنے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہینڈ سینیٹائزر آپ کے پاس ہونا چاہیے، گلوز آپ نے پہننے ہیں، اس کے بعد آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے۔ تو ہر ادارے کے لیے ڈسپلن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ باقی چیزیں بھی ساری ڈسپلن کی وجہ سے سکھائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے کالج کے میں تمام اپنے ٹیچرز کا بھی بہت مشکور ہوں کہ ڈسپلن ڈیوٹی میں وہ اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہی ہم اس مقام پہ آج پہنچے ہیں۔ تو ڈسپلن میں ہم نے ایس او پیز اگر ہم کرونا کی بتائیں تو سب سے پہلے ہم مین گیٹ پہ ہم نے بریک آف کر دیا۔ کالج میں ہم بریک نہیں کر رہے، 8:30 سے 12:30 بجے تک ہماری کلاسز ہوتی ہیں۔ مین گیٹ پہ ہم باقاعدہ ان کا ٹمپریچر وغیرہ بچوں کا چیک کرتے ہیں، ماسک چیک کرتے ہیں، ہینڈ گلوز چیک کرتے ہیں، اور ہینڈ سینیٹائزر ہم نے خود بھی رکھا ہوا ہے، تو ہم اس کا استعمال کر کے بچوں کو ایک سوشل ڈسٹنس کے تحت ہم ایک قطار میں جو ہے بچوں کو جی بالکل بہترین، بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ اپنے انتظامات سے ہمیں جو ہے وہ متعارف کروایا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا خصوصاً یہ جو 3 بچے جنہوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں، جن کے میں نام لینا ایک بار پھر سے مناسب سمجھوں گا، بلکہ بہت خوشی ہوگی ہمیں کہ ہم اپنے جو ہمارے فیوچر ہے، ہمارا جو برائٹ فیوچر ہے، محمد شہیر جو کہ آئی سی ایس گروپ میں جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے ملتان بورڈ میں، اور ان کے علاوہ محمد حمزہ جنہوں نے میڈیکل گروپ میں اوور آل ملتان بورڈ میں 2nd پوزیشن، اور ان کے علاوہ جو احمد رضا جویہ ہیں انہوں نے میڈیکل بوائز میں اوور آل جو ہے وہ ملتان بورڈ میں ہمارے پاس 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ آپ بالخصوص ان 3 بچوں کے ڈسپلن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ گزشتہ جو ہے وہ آپ بہت ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن میں رہے ہیں، تو ان 3 بچوں کا ڈسپلن جو ہے وہ کس طرح کا تھا؟ جی، یہ بچے جو ہمارے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، بہت اچھا ڈسپلن کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اپنے ٹیچرز کے ساتھ، ان کا بیہیویئر بہت اچھا تھا، اور جو بیسیکلی جو کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ وہ ریگولر بیسس پہ کالج آتے رہے ہیں۔ چھٹی پہ ہمارے کالج میں ویسے ہی ہم کمپرومائز نہیں کرتے، تو ریگولر جو بچہ کالج آتا ہے اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو وہ مزید جو ہے وہ اسی طرح سے پوزیشنز لیتا رہے گا۔ جی بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر بہت مبارکباد آپ کو سر شہروز صاحب کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب کالج وہاڑی کے ڈسپلن انچارج، جن کے آپ نے ویوز جانے اور جن کا کہنا ہے کہ مسلسل ریگولیرٹی اور ایک انتھک محنت جو ہے وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور بہت بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ آج تاریخ رقم کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پوری کی پوری ٹیم اور ان بچوں کا بہت ہی زیادہ عمل دخل ہے۔ آپ دیکھتے رہیے زورا نیوز، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک، آپ کا میزبان حافظ محمد قمر فرید زورا نیوز سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، جہاں پر بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کی ترقی میں، کسی بھی ادارے کی کامیابی میں، وہیں پر اس ادارے کے سربراہان اور ان کی جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کالج وہاڑی کے وائس پرنسپل جناب سرفراز صاحب۔ میں بیحد مشکور ہوں سرفراز صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور سب سے پہلے سرفراز صاحب میں آپ کو بے شمار مبارکباد پیش کرتا ہوں زورا نیوز کی جانب سے، اہل علاقہ اور اہل وہاڑی کی جانب سے، کہ پنجاب کالج وہاڑی کے اسٹوڈنٹس نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ میں جاننا چاہوں گا سرفراز صاحب سے
کہ یہ کیا اپنا اوپینین رکھتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں کہ بچوں نے جو اتنی ایکسیپشنل جو ہے وہ پوزیشنز حاصل کی ہیں, اس حوالے سے سرفراز صاحب آپ کی کیا رائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے شمار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جو ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ادارے میں پوزیشن نواز کر سرخرو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہائر مینجمنٹ, اپنے تمام اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی, ٹیچرز نے بھی انتھک محنت کی اور اسٹوڈنٹس نے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بہت اس میں محنت کی تاکہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ جو ہے ادارے اور والدین اور خاص کر وہاڑی کا نام جو ہے نا وہ سرخرو کر سکیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہی ادارہ جو ہے وہ بچوں کے لیے محنت کرتا رہے گا اور بچے جو ہیں وہ بھی آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اس ادارے کا اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان والدین کو بھی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جن والدین کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بورڈ میں پوزیشنس لی ہیں یا بہت اچھے جو ہے نا وہ رزلٹس پرفارم کیے ہیں. اور زورا نیوز کا بھی بہت شکریہ جی کہ انہوں نے وقت نکالا تاکہ ان اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ اپریسیشن ہو سکے جن اسٹوڈنٹس نے جو ہے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. جی شکریہ سرفراز صاحب. ایک آخری بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہم ایسا جانتے ہیں کہ 9 سال سے پنجاب کالج وہاڑی جو ہے وہ لگاتار محنت کر رہا ہے. اب 9 سال کے بعد پہلی مرتبہ ICS گروپ میں فرسٹ پوزیشن ملتان بورڈ میں حاصل کی گئی ہے. سر اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ جی سر الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی. پنجاب کالج جب سے جو ہے وہ 2012 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے تب سے جو ہے انجینئرنگ میں جو ہے نا وہ پوزیشنز ہم حاصل کر رہے ہیں. پھر لاسٹ ایئر جو ہے میڈیکل میں پوزیشن, اس دفعہ بھی میڈیکل میں پوزیشن, ICS میں بھی پوزیشن. الحمدللہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے اور اس میں خاص کر میں پھر جو ہے اپنے ٹیچرز کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی شب و روز جو ہے محنت کے نتیجے کی بنا پر ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سیکنڈری کیمپس ہے اس میں بھی اسٹوڈنٹس بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور رزلٹس کی ڈیٹیل جو ہے ہم اپنی جو سوشل میڈیا کے ہمارے لنکس ہیں اس پر جو ہے نا وہ اویلیبل ہے, اس پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ آپ سب کے جو ہے وہ اعتماد کا ہی نتیجہ ہے. شکریہ جی بالکل بہتر بجا فرمایا آپ نے کہ والدین, ٹیچرز, اہل علاقہ اور اسٹوڈنٹس ان تمام کا بے حد اعتماد کسی بھی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرماتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سرفراز صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اسی طرح سے کامیابیاں عطا فرمائے اور پنجاب کالج وہاڑی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے.